الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج 24ویں پارے کی تلاوت ہوئی ہے اور آج کی رات 20ویں رمضان المبارکہ کی سب ہے، اور 20 رمضان المبارک فتح مکہ ہوا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 صحابہ اکرام کی جماعت کے ساتھ مکہ مکرمہ کو فتح کیا تھا، اور بغیر خون و قتال کے، بغیر لڑائی جھگڑے کے۔ یہ بہت تفصیلی واقعہ ہے۔ فتح مکہ کے لیے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف سے روانہ ہوئے تو وہ 10 رمضان المبارک تھی، رمضان المبارکہ کی 10 تاریخ تھی، اور جنوری کی 1 تاریخ تھی۔ یہ سب اس لیے بتایا جاتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو کون سے کرکٹر نے کون سے سال میں سینچری مارا تھا وہ تو یاد ہے، لیکن ہمارے اسلاف کی تاریخ اور ہمارے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منسلک جو واقعات ہوئے ہیں ان کی تاریخیں یاد نہیں۔ یہ ابھی 2023 چل رہا ہے نا؟ ارے یہ پتہ ہے کہ نہیں؟ آپ اتنے خاموش ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کیا بتاؤں میں۔ 2023 چل رہا ہے، وہ 1 جنوری 630 تھا، سن عیسوی 630 تھا۔ کتنا؟ 1 جنوری 630 کو فتح مکہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف سے روانہ ہوئے تھے، اور رمضان کی 10 تاریخ تھی۔ دراصل معاملہ یہ ہوا کہ حدیبیہ کے موقع پر جو صلح ہوئی تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف جانے کے تقریباً کم و بیش 8 سال کے بعد عمرے کے لیے نکلے تھے، اور حدیبیہ کے مقام جو حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے، وہیں پر آپ کو روک دیا گیا اور عمرے نہ کرنے پر پابندی لگائی گئی کفاران مکہ کی طرف سے۔ وہاں ایک صلح ہوا، اس کے لیے اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ صلح کے اندر ان لوگوں نے تمام اپنی ہی شرائطیں رکھی تھی، اور جس میں 2 شرائط یہ تھی، تمام شرائطیں بہت ساری تھی، 2 مین یہ تھی کہ 10 سال تک کفار مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ان درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی، یہ ایک کنڈیشن ہو گئی تھی۔ اور دوسرا کہ جو قبیلہ جس میں جانا چاہتا ہے چلا جائے، مکہ والوں کے گروپ میں جانا چاہتا ہے مکہ والوں کے گروپ میں، جو سرکار کے گروپ میں رہنا چاہتا ہے سرکار کے گروپ میں، پھر ان 2 قبیلوں میں بھی 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، یہ کنڈیشن ہوئی۔ تمام باتیں ہوئی، لیکن کم و بیش 22 مہینے ہوئے تھے اس صلح نامے کو، اور 2 قبیلوں کے اندر، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبین قبیلہ تھا وہ، اور ایک کفاروں کی طرف سے قبیلہ تھا، ان دونوں قبیلوں میں جنگ ہو گئی۔ یعنی معاہدہ جو وعدہ تھا وہ ٹوٹ چکا، جو کنڈیشن تھی وہ ختم ہو چکی۔ اب یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچی۔ آپ نے ایک قاصد بھیجا اور کہا کہ آپ نے تو معاہدہ توڑ دیا ہے، اب ہم جنگ کے لیے آئیں گے۔ تو جب یہ معاہدہ ہوا تھا اس وقت ابو سفیان حاضر نہیں تھے، اس کے بعد خیر وہ ایمان لائے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آئے اور امان مانگا، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم خاموش رہے۔ اور وہ کہاں آئے، کس کے مکان پر آئے؟ مدینہ شریف میں۔ آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے، اپنی بیٹی حضرت میمونہ کے گھر پر۔ اور یہ ام میمونہ کون تھی؟ سرکار وسلمہ کی زوجہ، ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ جب وہ مدینہ شریف میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے کہ اس کنڈیشن کو ہم آگے بڑھا دیتے ہیں، جو ہوا اسے آپ بھول جائیے، 2 قبیلوں میں جو ہوا اسے آپ بھول جائیے، اور ہم اس معاہدوں کو، اس کنڈیشن کو، اس شرائط کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا،
وہ جیسے ہی آ کر بیٹھنا چاہا، میمونہ نے وہ بستر کو ڈھانپ دیا اور کہا تم ناپاک ہو اور یہ مصطفیٰ کا پاک بستر ہے، اس پر تم نہیں بیٹھ سکتے۔ المختصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بات کیا، سرکار خاموش رہے، 2-3 مرتبہ کہا، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا۔ پھر ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں گیا، انہوں نے بھی جواب نہیں دیا۔ عمر فاروق کی بارگاہ میں گیا، انہوں نے بھی جواب نہیں دیا۔ عثمان غنی کی بارگاہ میں گیا، آخر میں مولا علی کی بارگاہ میں گیا، حد ہو گئی، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں گیا، وہاں سے جواب نہیں ملا تو سیدہ فاطمہ سے کہا کہ آپ کے جو چھوٹے بچے حسن مصطفیٰ دکھ رہے انہی کو بھیجو رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ ہمارا امان لے لے۔ لیکن سیدہ فاطمہ بھی تیار نہیں ہوئی، آخرکار وہ واپس گیا اور مکہ والوں سے کہا کہ تم نے غلطی تو کر لی ہے، اب مدینہ شریف سے یہ لوگ آئیں گے، اور یہاں سے سرکار سلیمان نے قافلہ تیار کیا، 10,000 صحابہ اکرام کی مقدس جماعت، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ مکہ کو فتح کرنے جا رہے ہیں، اور قرآن کی سورہ مبارکہ گواہ ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح کی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ہم مکہ کو فتح کرنے جا رہے ہیں، 10,000 کا صحابہ کا لشکر۔ ذرا یاد کرو، مکہ شریف چھوڑ کر میرے آقا مدینہ آئے تھے تب اکیلے تنہا ابو بکر صدیق ساتھ میں تھے، اور آج جب مدینے سے مکہ جا رہے ہیں تو 10,000 صحابہ کرام ساتھ میں ہیں، اور فتحانہ شان سے جا رہے ہیں۔ پھر سے ابو سفیان آئے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ کیا کریں گے؟ آپ کفار مکہ سے جنگ و قتال کریں گے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میں انہیں صلح کروں گا۔ کہا کس انداز سے؟ کہا اگر وہ تلواریں نکالیں گے تب ہماری تلواریں نکلیں گی، اور اگر وہ کلمہ پڑھ لیں گے تو بات وہیں ختم ہے، یا پھر وہ حرم میں چلے جائیں گے تب بھی انہیں معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ حرم میں خون نہیں کیا جا سکتا، خون و قطار نہیں ہوتا۔ اگر وہ اپنے گھروں میں بند ہو جائیں گے تو بھی انہیں معاف۔ اور پھر آگے فرمایا ابو سفیان اگر وہ تمہارے گھر میں آ گئے تو بھی انہیں پناہ ہے۔ اور اس کے بعد پورا واقعہ ہوا، پوری بات چیتیں ہوئی، اور ابو سفیان نے وہیں کلمہ پڑھا، وہیں داخل اسلام ہوئے، اور آپ کے ساتھ جو 2 ساتھی ہوئے تھے وہ بھی مسلمان ہوئے۔ اب جب مکہ قریب آ رہا تھا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام صحابہ اپنے الگ الگ خیمے لگائے۔ رسول اللہ کی حکمت دیکھیے، ایک خیمے میں 4-5 صحابہ نہیں، الگ الگ خیمے لگائیے، اور ہر صحابی خیمے کے باہر آگ جلائے، آگ جلائے۔ جب کفار مکہ نے اور ابو سفیان نے دیکھا کہ اتنے سارے خیمے لگے ہوئے ہیں، اب اس نے تصور کیا کہ 10,000 خیمے ہیں، ایک خیمے میں اگر 10 آدمی بھی رہے تو کتنے ہزار لاکھ کی تعداد بن جائیں گی۔ آخرکار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو مشرق سے، کسی کو مغرب سے، کسی کو ادھر سے، کسی کو ادھر سے، قافلہ صحابہ اکرام کی مقدس جماعت حرم طیبہ میں داخل ہو رہی تھی، اور بیچ میں سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے کالا امامہ شریف سر پہ رکھ کر اپنے تاجدارانہ شان و شرفت کے ساتھ، انبیانہ شان و شوکت کے ساتھ فتح مکہ کے دن حرم شریف کے داخل ہوئے، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کعبے کا طواف کیا، کعبے کا طواف کیا، اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبے شریف کی چابی مانگا، کعبے کا دروازہ کھولا گیا، رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اندر تشریف لے گئے، اور جو فوٹو وغیرہ تصویریں وغیرہ تھی اسے نکالا، جو بتیں وغیرہ تھا، بت وغیرہ تھے ان کے، ان سب کو نکالا، اور جتنے حرم کے اندر کفار آ گئے تھے سب کو میرے آقا نے معاف کر دیا، اور پھر جو لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور کتنے لوگ مسلمان ہوئے اس کی تعداد ہی نہیں۔ یہ ہے شان آنا فتح مکہ۔ اس سے کیا عبرت حاصل ہوتی ہے؟ اس سے کیا پتہ چلا کہ دشمنوں کو کس طرح معاف کیا جائے۔ جو جان کے دشمن تھے، جو کھانا بند کیے تھے، جو پانی بند کیے تھے، جو پتھریں مار رہے تھے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو حالت نماز میں پیٹھ پر اوجریا ڈال رہے تھے، ان سب ظالموں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاف کر کے فتح مکہ کے دن امت مسلمہ کو یہ درس دیا کہ اگر تمہارے اندر بھی کبھی یہ چیز آ جائے تو معاف کرنے کا جذبہ رکھو۔
معاف کرنے کا جذبہ رکھو۔ یہ کس نے سکھایا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ہمیں یہ درس دیا اور یہ دنیا والوں کو سبق دیا کہ جو کچھ ہے اسلام کی بقا ہے۔ تم بھی اگر چاہتے ہو گھیروں پر اپنا قبضہ کرنا تو حقیقت میں مصطفیٰ کے ہو جاؤ، شریعت کے پاسبانی میں آ جاؤ، دین اسلام کے پیروکار بن جاؤ، دین اسلام کے فالوور بن جاؤ، اس کے پیروکار بن جاؤ، تو انشاءاللہ تعالیٰ تم غیروں کو اپنے قدموں میں جھکتے ہوئے دیکھو گے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، کل سے انشاءاللہ تعالیٰ تاخراتیں شروع ہو رہی ہیں، جو 21، 23، 25، 27، 29 یہ شب قدر کی تلاش کرنے کی راتیں اور عبادتوں کی راتیں۔ ان راتوں کو آپ ایسے ویسے گوارا نہ کریں، گوایا نہیں، ادھر ادھر ٹہلنے گولنے میں اس راتوں کو بیکار نہ کرے۔ پتہ نہیں کہ زندگی کا یہ آخری رمضان، لہذا ان راتوں کی قدر و قیمت کریں۔ نمازوں کی پابندی، نفل نمازوں کی پابندی کثرت کے ساتھ کریں، اور خاص کر کے صلاۃ التسبیح، تسبیح نماز آپ انفرادی طور پر بھی کر سکتے ہیں، اجتماعی طور پر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت ہی مبارک نماز ہے وہ تسبیح نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے میں ایک بار روزانہ نماز ادا کرو، تسبیح نماز۔ روزانہ نہیں کر سکتے، ہفتے میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے، مہینے میں ایک بار پڑھو۔ میرے آقا نے فرمایا مہینے میں اگر نہیں ہو سکتا تو سال میں ایک بار، اور آخر میں میرے آقا نے فرما دیا کہ سال میں نہیں ہو سکتا تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور تسبیح نماز پڑھو۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کا اہتمام کریں اور نماز کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل کا مسئلہ آگے سن لیجئے کہ اگر ثنا، اوزو یا بسم اللہ یہ تینوں نماز شروع کرتے وقت غلطی سے پڑھنا بھول گئے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے، سجدہ سہو واجب نہیں ہے، یا اس کی اگر ترتیب بدل گئی تب بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہے، لیکن صحیح ترتیب یہ ہے کہ پہلے ثنا پڑھے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔